آرمی چیف جنرل آصم منیر نے بلوچستان کے علاقے خسدار اور بسیما کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل آصم منیر نے بلوچستان کے علاقے خسدار اور بسیما کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو بلوچستان کے پرامن ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق دورے کے موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ سماجی اقتصادی ترقی اور سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے فوج کی تعیناتی اور آپریشنز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے فوجی جوانوں سے بات چیت کے دوران بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آپریشنل تیاری کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف تمام نشستوں پر الیکشن لڑے گی اور عمران خان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج تحریک انصاف کے 34 ارکان اور شیخ رشید کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ ان 34 ارکان میں 32 منتخب ہو کر اور 2 خواتین کی مخصوص نشست پر ایوان میں آئے تھے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اعلان کیا ہے کہ نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے گی، تاہم اب فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ ان میں سے 33 نشستوں پر عمران خان ہی امیدوار ہوں گے۔ PTI رہنما اسد عمر کا بھی کہنا ہے کہ کیا PDM اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے کہ ان 35 نشستوں پر انتخاب میں حصہ نہیں لے گی؟ ضمنی انتخابات میں تمام نشستوں پر عمران خان الیکشن لڑیں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر بھی 16 اکتوبر 2022 کو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور ان تمام نشستوں پر عمران خان خود کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے عمران خان 6 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہے تھے، جبکہ 2 نشستوں پر NA 237 کراچی سے پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ اور NA 157 ملتان سے پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا تھا اور وہ فی الحال قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہے۔ مذکورہ 6 نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی الیکشن کمیشن نے اب تک جاری نہیں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انتخابی اخراجات کی تفصیلات نہ بتانے پر عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ بینک دولت پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں گندم کی پیداوار میں 8ویں، چاول میں 10ویں، گنے میں 5ویں اور دودھ کی پیداوار میں 4تھے نمبر پر ہے۔ وزارت صحت اور عالمی ادارہ اطفال کے 2018 کے ایک سروے کے مطابق 63.1% گھرانوں کو خوراک کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خوراک کی کمی کا مسئلہ خوراک کی دستیابی سے جڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی قوت خرید میں مسلسل کمی انہیں غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق خوراک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت سے منسلک ایک اعلیٰ عہدیدار نے شناخت خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان میں خوراک کی کمی نہیں، لیکن بد انتظامی کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کا رجحان ہے۔ اس لیے بڑے بڑے سرمایہ دار اور حتیٰ کہ عام لوگ بھی اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ گندم کا حالیہ بحران بھی اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری بڑی وجہ اشیاء خوردنوش کی افغانستان سمگلنگ بھی ہے، کیونکہ افغانستان کے پاس زر مبادلہ نہیں، وہ باقی دنیا سے کچھ خرید نہیں سکتا، تو اس کے صارفین کا تمام تر بوجھ بھی پاکستان پر پڑ جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک اور زراعت کے مطابق فوڈ سیکیورٹی کی اصطلاح وسیع ہے۔ اس کا عمومی مطلب یہ ہے کہ جب تمام لوگوں کو ہر وقت وافر، محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک ان کی ضروریات کے مطابق میسر بھی ہو اور وہ اسے خریدنے کی استطاعت بھی رکھتے ہوں۔ اب پاکستان میں مسئلہ یہ درپیش ہے کہ خوراک تو موجود ہے، مگر اس کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ گندم، چینی، چاول اور گھی ان کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ جو گندم کسان سے 2200 روپے من خریدی گئی، وہ اب مارکیٹ میں دگنی یعنی 5000 روپے من میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ جب آپ کی کرنسی کی قیمت گرتی ہے تو اس کا براہ راست اثر قیمتوں پر پڑتا ہے۔ ان حالات میں وہ طبقہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے جس کی قوت خرید پہلے ہی بہت سکڑ چکی ہو۔ پاکستان میں مہنگائی 24.5% بڑھی ہے، جو 1970 کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جبکہ غیر سرکاری ذرائع اسے 40% بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے عام لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں بہت مشکل کا سامنا ہے اور خوراک خریدنے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 43% حصہ خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہے، جن میں سے 18% کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان کے استعفوں کی منظوری اور ان کی نشستیں خالی قرار دیے جانے کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ PTI کی 35 خالی نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں PDM حصہ نہیں لے گی۔
مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ الیکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا بھی جلد اعلان کیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ 2-3 ماہ کے لیے کون کون الیکشن لڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ خیال ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ ظفر صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی کراچی سے گزارش ہے کہ تشریف لیں۔ بھائی وہ فارم ہے نا آپ کے پاس سارے؟ شروع کب کرنا ہے بھائی؟ سہیب بھائی، طارق بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے کیمرامین، رپورٹر اور فوٹوگرافر، تمام صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ مسلسل جماعت اسلامی کے اس پوری تحریک کے ساتھ ہیں اور جماعت اسلامی کی اس عظیم جد و جہد کو کور کر رہے ہیں۔ اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ڈی آر او اور آر او جو پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اس پر مظاہرہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے، اور لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں رزلٹ لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے۔ وہ سیٹیں جو ہم جیت چکے ہیں، وہ سیٹیں جس پر ہمارے پاس پورے فارم 11 موجود ہیں، جس کا ایک ایک اسٹیشن موجود ہے اور جس کا مارجن بھی ہزاروں میں ہے، ان سیٹوں پر ہمیں ہرا کر اور پیپلز پارٹی کو جتایا گیا، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں اور ہم نے تاریخی کامیابی کراچی میں حاصل کی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ مجموعی طور پر یہ پورا پروسیس جس میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ ساری کارروائیاں ڈالی، حلقہ بندیوں سے لے کر ووٹر لسٹیں، ووٹر لسٹوں سے لے کر عملے کا تقرر، عملے کے تقرر سے لے کر الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالنا، 3 سے 4 بار بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کروانا، اور پھر پیپلز پارٹی نے آخر وقت تک سازشیں کی، محلاتی سازشیں کی، اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چاہا کہ نہ ماحول بن سکے، نہ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو سکیں، کنفیوژن رہے، اور یہ چاہا کہ الیکشن نہ ہو۔ ہم نے ہر مرحلے پر مقابلہ کیا، ہم مسلسل تحریک میں رہے، ہم ہمیشہ کراچی کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا کراچی کے حق اور اختیار کے لیے، ہم نے تحریکیں چلائیں، ہماری خواتین بہنیں نکلیں، اور پھر ہم نے ایک ایگریسو کیمپین چلائی۔ کراچی کے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے۔ پچھلے 1 مہینے کا آپ ٹویٹر کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، لنکڈ ان کا، واٹس ایپ کا پورا ایک تجزیہ کریں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جیت سکتا ہے۔ جس پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں جماعت اسلامی کو جیتنا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک نہیں چلا رہی تھی، جماعت اسلامی صرف ریلیاں نہیں کر رہی تھی، دھرنے نہیں دے رہی تھی، جماعت اسلامی اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، ان بچیوں کو فری اسکالرشپ دلا رہی تھی، کورونا میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی، فلڈ میں لوگوں کی مدد کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھانے کے بیٹھک اسکول چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے اسپتال چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کمیونٹی سروسز چل رہی ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں، اور جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، جماعت اسلامی کا یہ دفتر ہر مظلوم اور ہر محروم اس کے لیے ایک امید ہے۔ بڑے بڑے مافیاز کا مقابلہ کر کے ہم نے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوائے، تو جماعت اسلامی پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا گیا، الیکشن کو ابہام میں رکھا گیا، الیکشن پہ شب خون مارا گیا، اور پھر ہم یہ سمجھتے تھے، ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں، وہ 2013 میں بھی درست نہیں تھی،
ہمیں پتا تھا یہ حلقہ بندیاں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہیں, یہ ٹاؤنز انہوں نے اپنے حساب سے بنائے ہوئے ہیں, ہم یہ جانتے تھے. لیکن ہم نے دو چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ یا تو ہم اس بنیاد پر مزید کئی سال تک کراچی کو اس کے حق سے محروم کریں, یا پھر یہ ہے کہ ہم کہیں سے تو آغاز کریں. لہٰذا ہم نے اپنے مینڈیٹ کو کمپرومائز کیا. جو نتیجہ الیکشن کا نکل کر آیا اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی قوت کے طور پر سامنے آئی, تاریخی کم بیک کیا, جیت گئے ہم الحمدللہ, مختلف ڈسٹرکٹس میں کلین سویپ کیا. تو جماعت اسلامی کی اس مقبولیت کا اندازہ ایک سائنٹیفک پبلک اوپینین پول سے ہم کر چکے تھے. ہمارے پاس بھی یہ راستہ تھا کہ ہم حلقہ بندیوں پہ جاتے اور 3-4 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مزید مل بانٹ کر کھاتے رہتے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنا مینڈیٹ کمپرومائز کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر اس حلقہ بندی پہ جاتے تو ایم کیو ایم نہیں جیتتی, جماعت اسلامی جیتتی. ہم نے تو ان تمام علاقوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ایم کیو ایم فیز آؤٹ ہو گئی ہے, جو لڑتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. ہم نے کینٹونمنٹ بورڈ میں ایم کیو ایم کو شکست دی تھی, اور جو ضمنی انتخابوں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی وہ سب کے سامنے. پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو ڈومینیٹ کر دیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کراچی میں 2018 میں ووٹ حاصل کیے تھے. ان سب جگہوں کو جماعت اسلامی نے ون کیا اور جماعت اسلامی نے تاریخی کامیابی حاصل کی. بہت سی رکاوٹیں آئیں, الیکشن والے دن مسئلے ہوئے, بہت ساری جگہوں پہ ہماری کلیمز موجود ہیں. اس کو بھی ہم نے کہا کہ چلو آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم اپنے مینڈیٹ کا دفاع کرتے ہیں. فارم 11 فارم 12 ہم نے جمع کیے اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ میں رزلٹ تھے وہ 94 سیٹوں کے تھے. 10-12 رزلٹ ایسے ہیں جس پہ ہمارا کلیم مزید بنتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان جگہوں پہ اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے. کچھ جگہ ایسی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیہاتی ماحول میں ڈسٹرکٹ کونسل کو انہوں نے شہر کا حصہ بنایا اور وہاں پر اپنی مرضی سے وڈیرہ شاہی کا نظام قائم کیا. ہم مانتے ہیں کہ وہاں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو جاتی نہیں ہے, جماعت اسلامی نے بھی مؤثر کیمپین تو چلائی, لیکن کیسے پورے شہر کو اس طرح کور کیا جاتا. وہاں انہوں نے جرلو پھیرا, وہ بھی برداشت کیا. ہم نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے. ہم جیت گئے, لیکن پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک غلط حرکت کی ہے, ایک غیر جمہوری رویے کا اظہار کیا ہے. اور الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کمیشن کے جو اپنے آپ کو شفاف غیر جانبدار کہتا ہے, اور جب وہ کوئی صحیح کام کرتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کروایا, ہم نے اس کی تحسین کی. انہوں نے پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج الیکشن ہو گیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. سندھ الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا. لیکن میں سندھ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور مرکزی چیف الیکشن کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز نتائج کو تبدیل کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اگر ایک ڈی آر او کی یہ جرت ہے اور آر او کی یہ جرت ہے کہ اس کے پاس سارے فارم 11 موجود ہیں, لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں, اندر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پوری فہرست ہے میرے پاس 7 سیٹوں کی. کل میں نے 9 سیٹوں کی بات کی تھی, 2 الحمدللہ ہم نے جیت لی, ہم نے نتیجہ حاصل کر لیا, لیکن باقی 7 کا نتیجہ نہیں دے رہے. ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ہم آپ سے کون سی ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے نتیجے کو بدل دیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نتیجہ خود آپ کے پریزائڈنگ افسروں نے دیا ہے وہ نتیجہ ہمیں دیا جائے. اس جائز اور قانونی حق کو اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ امپارشل ہے. جب وہ ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ کا الیکشن کمیشن چند لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ اعلان کریں کہ میں مجبور ہوں, یہاں میرے پر جلتے ہیں, پیپلز پارٹی کو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہیں کہ آپ کا بس ان بیوروکریٹس پہ نہیں چلتا جو بیوروکریسی پر بھی دھبا بنے ہوئے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ڈی سی ہو اس کو اتنی جرت ہو کہ وہ الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ مرکزی الیکشن کمیشن کا بھی حکم نہ مانے, وہ قانون کی بھی پابندی نہ کرے, اور پھر بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعلان کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. بتائیں وہ کون سے دباؤ ہیں جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کو مصنوعی اکثریت دی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگا دے تو کراچی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی.
100 साल भी लगा दे, तुम इसी तरह से जोड़ तोड़ कर सकते हो, तुम इसी तरह से हल्का बंदियां कर सकते हो, निकाल लो वोट। हालांकि तुमने अपनी मर्जी के वोट डलवाए बहुत सारी जगहों पे, तुम अपनी मर्जी के नतीजे बना रहे हो, इसके बावजूद भी जमात इस्लामी के वोट पीपल्स पार्टी के वोट से डबल से भी ज्यादा हैं। कैसे तुम्हारी अक्सरियत आ सकती है? तुम कहते हो कि हम अक्सरियती जमात है कराची की, हमने बहुत खिदमत की है। जो आपने खिदमत की है, उस खिदमत के खिलाफ जो हमने जिद्दोजहद की है, जब भी तो लोगों ने जमात इस्लामी को पसंद किया है। वो आपकी खिदमत में नहीं डाल रहे, वो आपकी जोड़ तोड़ की बुनियादों पे सीटें मिली हैं आपको। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गैर जमहूरी रवैया तर्क करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पार्शल नहीं होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कदम उठाना चाहिए। हमें सिर्फ ऐलानात नहीं, इक़दामात चाहिए। हमें सिर्फ तिफिल तसल्लियां नहीं, हक चाहिए। हम नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे, हम हल्के खोलने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो नतीजा मौजूद है उसकी सिर्फ कैलकुलेशन करके हाथ में पकड़ा दो। 12 घंटे में 30 फॉर्म जमा नहीं कर सकते आरओ और डीआरओ साहब, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और आप कुछ नहीं कर रहे, कोई कदम नहीं उठा रहे। आपको तो चलकर कराची आ जाना चाहिए था। हम कराची की सबसे बड़ी जमात ये बात कर रही है, आप कराची के मैंडेट को पामाल नहीं कर सकते। हम एहतजाज का भी हक रखते हैं और अपनी तमाम तर चीजों को इस्तेमाल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का, जिन्होंने हालात की संगीनी को समझा, मीडिया के जरिए से अपनी बात को किया और फौरी तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात इस्लामी है जिसकी बरकत से पूरा पाकिस्तान कराची के अवाम और उसके मैंडेट के साथ खड़ा था। आज इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, आज लाहौर में एहतजाज हुआ, आज दीर के बर्फपोश पहाड़ों में एहतजाज हुआ, आज चित्राल में एहतजाज हुआ, आज पंजाब, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, पिंडी, सब जगह एहतजाज हुआ। सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज हुआ, बलोचिस्तान में एहतजाज हुआ। पूरा पाकिस्तान कराची मिनी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। ये ताकत भी जमात इस्लामी को हासिल है। कोई पार्टी ये काम नहीं करती है, कोई और नहीं करता कराची को, कोई इसके मैंडेट के लिए कुछ नहीं करता, कोई इसको पलट के नहीं देखता, सब सीटें लेते हैं और चले जाते हैं। ये जमात इस्लामी है जो इसको ऑन करती है। आज अमीर जमात इस्लामी ने खुसूस तौर पर तय्यम जमात, हमारे सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, खास तौर पर अमीरुल अजीम साहब यहां तशरीफ लाए, मरकजी टीम की मीटिंग की, जूम के ऊपर तमाम पाकिस्तान में जो भी मरकजी टीम के लोग थे उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, मैंने रिपोर्ट पेश की, हालात बताए। सब ने कहा कि हाफिज साहब हम जमात इस्लामी कराची और कराची के अवाम के साथ खड़े। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और कल एक बहुत अहम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से अमीर जमात खिताब करेंगे और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अमीर जमात से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं, इसलिए कि उसके बाद हमने अपना इजलास भी किया कि मोहतरम अमीर जमात, अगर हालात इसी तरह से रहे और हमारे मैंडेट पे डाका पड़ता रहा तो हो सकता है कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप पूरे मुल्क की शाहराहों को जाम कर दें। नहीं छोड़ेंगे, मैंडेट लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हें देना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है यार? और फिर उसके बदले में जब तुम्हें हजीमत उठानी पड़ रही है तो तुम मजीद सीटों के ऊपर डाका डालने के लिए आरओस के साथ मिलकर रिकाउंटिंग के नाम पर यूसीओ पे डाका मार रहे हो। मैं अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी कहता हूं कि वो भी इसके लिए अपने पूरे कागजात के साथ खड़े हों और वो भी जो है वो इलेक्शन कमीशन और आरओस के दफ्तर पे जमा हो और वो भी जो है वो मुतालबा करें और कर रहे हैं और हम मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला उनकी। हम शहर की बड़ी पार्टी है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैंने तो ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी में भी अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो हम ये नहीं देखेंगे पार्टी कौन सी, हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। इतना हौसला रखते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जिद्दोजहद भी जारी है और हम कल से अपनी इस तहरीक को अगले मोड में दाखिल कर रहे हैं। आज इस वक्त भी वहां 12:30 पौने 1 रात के बज रहे हैं और लोग मौजूद हैं, अंदर भी मौजूद हैं, आरओ के ऑफिस में, बाहर भी मौजूद हैं। मैं अपने साथियों को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता आज और मैं उनसे अपील करता हूं, मुनीम जफर साहब से कहता हूं, मुदस्सिर अंसारी साहब को
اور اسامہ رضی صاحب جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کو فون کر کے کہیں کہ آج اپنا یہ دھرنا کال آف کر لیں اور کل جو 3 بجے کا وہ وقت دے رہے ہیں 3 بجے وہاں پر، اور اگر وہاں پر رزلٹ نہیں ملتا تو پھر ہم کال آف نہیں کریں گے۔ ہمیں انتظامیہ نے رابطہ کیا اور ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب پھر ہم قانون کو حرکت میں لائیں گے۔ کمشنر صاحب آپ کا قانون، ڈپٹی کمشنر صاحبان آپ کا قانون طاقتوروں کے لیے ہے، آپ کا قانون وہاں کہاں چلا جاتا ہے جب چوری ہو رہی ہوتی ہے، جب اسٹریٹ کرائم میں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں چلا جاتا ہے جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ بیوروکریٹ ہونے کے باوجود سرکاری ملازم ہیں، آپ سرکاری ملازم کیسے ایک پارٹی کا ورکر بن سکتا ہے؟ وہ پورے جو اوپر گریڈ کے افسران ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ٹاپ بیوروکریٹس ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری بیوروکریسی کو چند لوگ بدنام کر رہے ہیں، ایک حکومت جو ہے وہ اپنا باج گزار بنا کر جو ہے پورے نظام کو چلا رہی ہے، تو یہ تو پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اس کا نوٹس تو لوگوں کو لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیوں ایک پارٹی کے ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان 20 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی آئیں گے۔ ایک تاریخی یوم تاریخ ہوگا۔ ہم جیت چکے ہیں الحمدللہ، ہم شہر کو ون کر چکے ہیں الحمدللہ، ہم اکثریت میں ہیں۔ کوئی لاکھ اپنی اکثریت بنانے کی کوشش کرے، پیپلز پارٹی تم کبھی زندگی میں 100 سال میں کراچی میں اکثریت میں نہیں آ سکتے، تمہارا کنڈک کراچی دشمن ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں ہم کیسے اکثریت میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 42 میں سے 39 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں الحمدللہ۔ کراچی کا دل ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل، اور یہ وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے جس میں ایم کیو ایم کلیم کیا کرتی تھی اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہم موجود رہے ہمیشہ، ہم اس وقت بھی موجود رہے جب لاشیں گرتی تھیں، اس وقت بھی فیس کرتے تھے۔ پارٹیاں ساری جو دیگر پارٹیاں ہوتی تھیں وہ مقابلہ نہیں کرتی تھیں، بڑی بڑی پارٹیاں روانہ ہو جاتی تھیں، ہم کھڑے رہتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، خون بہا ہے، ہمارے شہداء ہیں، کاندھے دیے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ میدان نہیں چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہماری جو اگر کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، کوئی نجات دہندہ ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور ہم نے وہاں سے کلین سویپ کیا۔ نارتھ نازم آباد ٹاؤن الحمدللہ کلین سویپ ہے، نازم آباد ٹاؤن کلین سویپ، گلبرگ ٹاؤن کلین سویپ، لیاقت آباد کلین سویپ، نئی کراچی کلین سویپ۔ بھرپور طریقے سے ہم نے پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھرپور کامیابی حاصل کی الحمدللہ۔ 5 ٹاؤنز ہم یہ جیت چکے ہیں۔ اسی طرح لانڈی، ہم جانتے ہیں لانڈی کے لوگ کتنی پریشانیوں میں رہے۔ کورنگی اور لانڈی کے لوگوں کا وہ وقت مجھے یاد ہے، طالب علمی کے زمانے میں جو ہم وہاں جاتے تھے، خندقیں کھدی ہوتی تھیں، فائرنگیں ہو رہی ہوتی تھیں، جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان حالات میں بھی ہم نے روشنی کے، اتحاد کے، یکجہتی کے دیے جلائے۔ مرزا لقمان بیگ شہید، اسلم مجاہد شہید، جمال طاہر شہید، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے اور لانڈی میں ہم نے 9 سیٹوں پہ انتخاب ہوا اور 9 کی 9 سیٹوں پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی۔ ماڈل میں ہم جیت گئے ہیں، صفورہ ٹاؤن ہم نے جیت لیا ہے، گلشن ٹاؤن ہم نے بھرپور طریقے سے جیت لیا ہے، سویپنگ جنا ٹاؤن ہم نے بھرپور جیت لیا ہے۔ چنئی سر میں بھی انشاءاللہ تعالی لاکھ تم کرو، انشاءاللہ ہم ہی ٹاؤن جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ یہ 11-12 تو یہی ہو گئے، اور پھر آزاد ہے، کچھ چھوٹے گروپس ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہماری پوزیشن اس شہر میں لیڈنگ پوزیشن ہے، نمبر آف ووٹس دیکھیں اس لحاظ سے بھی، ٹاؤنز دیکھیں اس لحاظ سے بھی، نشستیں دیکھیں اس لحاظ سے بھی، لہٰذا اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا جاتا۔ کراچی کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس اکثریت کے مطابق اس کا میئر بنے، ہم میئر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ اس لیے اس سب کے بعد بھی اگر کوئی طریقے سے ہمارا حق ہمیں دے گا، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، جنہوں نے ووٹ ڈالا ان کا حق ہے کہ ان کا صحیح نتیجہ سامنے آئے، آگے آئے تو اس کی کمپائلیشن صحیح ہو، اس کا اعلان صحیح ہو، اس پر شب خون نہ مارا جائے۔
اس کے تھیلے کھول کر دوبارہ آپ نئی جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کر کے اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن کے آروز کو استعمال کر کے اپنے نتیجے تبدیل نہ کیے جائیں، اس کا نوٹس تو چیف الیکشن کمشنر کو لینا پڑے گا۔ تو اگر یہ عمل رک جائے گا تو چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر یہ رکے گا نہیں تو ہم بھی نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری یہ اسٹرینتھ ہے کہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں رہنے والے، کراچی کے نہیں پاکستان بھر کے لوگ کراچی سے کنسرن رکھتے ہیں، اس لیے یہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اس طرح جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام پہ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی جد و جہد کریں گے، آگے بڑھیں گے، احتجاج بھی ہوگا، اور ہم کل سے میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ پورے شہر میں اور جہاں جہاں ہم نے یوسیاں جیتی ہیں وہاں پر یوم تشکر کے طور پر ریلیاں بھی نکالیں، جائیں لوگوں سے رابطہ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، آگے کے مراحل کے لیے ان کو تیار کریں، اور ایک شاندار طریقے سے جو ہے نئی جد و جہد کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ ہم ہی اس شہر کو لے کر چلیں گے۔ یہ شہر ہمارے ساتھ آیا ہے، اپنی سیاسی وابستگیاں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آیا ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیں اور اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم غربی کے آج کے دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ احتجاج ہوگا، اور کل میں امیر جماعت سے اگر یہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ پورے پاکستان میں ایک بہت زبردست احتجاج کا اعلان کریں، اور اس کے نتیجے میں شاید ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی درست ہونا پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال تو بچا ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے۔ سب جگہ ہوگا، اگر رزلٹ نہیں ملیں گے، دیکھیں آج 2 مل گئے تو ہم نے کہا چلو یار اب یہ دے دیں گے۔ دیکھو ہم بھی کوئی گولیاں تھوڑی چلانا چاہتے ہیں، ہم بھی کوئی پتھر تھوڑی پھینکنا چاہتے ہیں، ہم بھی کسی سے کوئی تصادم تو نہیں چاہتے نا۔ جب ان رزلٹس آ گئے اور ہمیں کامیابی الحمدللہ جس طرح رزلٹ تھا اس کے مطابق مل گئی، تو ہمیں شاید یہ گمان ہوا کہ اب یہ رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، اور لوگوں کو ہم نے بھیج دیا۔ لیکن جب رزلٹ نہیں آئے تو انہوں نے اس کو پھر دھرنے میں کنورٹ کیا، اور پھر نہیں آئے تو مزید انہوں نے آگے بڑھایا اس کو۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 3 بجے آپ آئیں اور اس میں ہم کر دیں گے، تو ٹھیک ہے، ایک موقع اور ہم اور دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے بھی نہیں ملے گا تب بھی، اور کہیں اور سے بھی نہیں ملے گا تب بھی، احتجاج کا پورا حق بھی ہے اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی دھاندلی کی، انہوں نے اپنے دوبارہ ڈبے بھرے کہاں کون سی اسی 6 اختر کالونی میں ریکاؤنٹنگ کر کے انہوں نے ڈبے بھر دیے۔ اب دیکھو یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ اب وہ جو جس بات پہ ہمارے سعید غنی بھائی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اتنا شفاف الیکشن ہوا ہے کہ میرا بھائی بھی ہار گیا ورنہ وہ جیت نہ جاتا، تو آج ان سے بھی صبر نہیں ہوا، آج جتوا دیا ان کو۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، جد و جہد کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ کون بنے گا میئر کراچی؟ کسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے سے نمبر گیم اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 یوسیز کے نتائج میں درستگی کے بعد جماعت اسلامی کی نشستیں 88 ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی میں 91 نشستوں کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر، تحریک انصاف 40 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ جانچ پڑتال میں 1 یوسی پیپلز پارٹی اور 1 تحریک انصاف کی کم ہوئی ہے۔ نون لیگ کی 7، جمعیت علماء اسلام کی 3 اور تحریک لبیک پاکستان کی 2 نشستیں ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ نے 1 نشست جیتی ہے۔ تحریک انصاف جماعت اسلامی کی سپورٹ کا اشارہ دے چکی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے نتائج کی درستگی کی شرط رکھ دی ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی حیدرآباد میں 93 یوسیز جیت کر اپنا میئر لانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن سندھ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز کراچی کی 235 یوسیز کی غیر حتمی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی تھی، تاہم 235 یوسیز کے حتمی نتائج مرتب کیے جا رہے ہیں۔ حتمی نتائج کے بعد حتمی پارٹی پوزیشن کا اعلان کیا جائے گا۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔
कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।